بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والخلافة 30 سنة ثم بعدها ملک و امارت ملک و امارت. خلفاء کی بحث چل رہی تھی، خلفاء راشدین کی اور پھر ان کی نیابت کی. تو اب فرماتے ہیں کہ جو خلافت ہے وہ نبی علیہ السلام کے بعد 30 سال تک رہی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ بادشاہت اور امارت چلی ہے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد کاٹنے والی بادشاہت ہوگی، یعنی ایسے بادشاہ ہوں گے جو ایک دوسرے پر ظلم کریں گے. اصل میں خلافت کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے طرز کے مطابق حکومت کرنا، نیابت اس کو کہتے ہیں، خلافت کہتے ہیں. اور امارت اور بادشاہت یہ ہے کہ انسان نبی علیہ السلام کے طرز کے مطابق حکومت نہ ہو، طرز کے مطابق ہو لیکن کامل نہ ہو، کامل طرز کے مطابق نہ ہو، تب بھی وہ کامل خلافت نہیں ہے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کامل خلافت میرے بعد وہ 30 سال تک رہے گی. اس کے بعد کبھی خلافت ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، اور کبھی ہوگی لیکن کامل نہیں ہوگی. کامل خلافت 30 سال تک ہوگی، کامل نیابت جو بالکل میری طرز پر حکومت کریں گے. خلافت علی منہاج النبوہ، نبی علیہ السلام کے طرز کے مطابق جو حکومت چلائیں گے وہ 30 سال تک رہے گی. تو یہ حکومت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو حکومت بنتی ہے یہ 29 سال اور 6 مہینے بنتی ہے. اس کے بعد 6 مہینے حکومت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. تو یہ کل 30 مہینے بنتے ہیں، اور 6 مہینوں کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے طور پر پورے کا پورا انصاف کیا، لیکن چونکہ وہ سلطنت اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ 36 لاکھ مربع میل سے انہوں نے 65 لاکھ مربع میل تک حکومت پہنچا دی. تو اتنی بڑی سلطنت میں کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہو جاتی تھی. تو خلافت تو تھی لیکن خلافت علی منہاج النبوت نہیں تھی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت. تو اس لیے گویا کہ وہ یا تو بادشاہوں میں شمار ہوتے ہیں یا خلفاء میں ہے، لیکن خلافت علی منہاج النبوت نہیں ہے ان کی خلافت. تو بہتر یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ ہے لیکن خلافت علی منہاج النبوہ نہیں ہے. اس لیے مصنف بھی فرماتے ہیں کہ 30 سال کی جو خلافت ہے وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ پورے ہو گئے تھے. اصل میں 29 سال 30واں سال چل رہا تھا، 6 مہینے پھر حضرت حسن کے ہیں، وہ مصنف نے ذکر نہیں کیے. لیکن بہرحال مطلب یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اور 30 سال کے بعد پھر بادشاہت آ جائے گی کاٹ دینے والی، یعنی ظلم ہوگا اس میں. تو 30 سال جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ پورے ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی وفات سے لے کر. تو اس کے بعد جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے بعد جو دیگر خلفاء آئے ہیں، دیگر بادشاہ آئے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ وہ خلفاء نہیں ہوں گے، پھر وہ بادشاہ اور امراء تصور کیے جائیں گے. لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ یہ بات بہت مشکل ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ان کے بعد آنے والے لوگوں کو صرف بادشاہ کہا جائے، امراء کہا جائے، اور ان کو خلیفہ نہ کہا جائے. اس لیے کہ بہت سے مجتہدین امت کے ایسے ہیں جنہوں نے خلفائے عباسیہ کی خلافت پر ان کے اتفاق ہے کہ یہ خلفاء تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے طرز کے مطابق خلافت کی. اور اسی طرح قبیلہ مروان جو ہے بنو امیہ کے خلافت میں، بنو امیہ میں سے بعض لوگوں کی خلافت پر بھی امت کا اتفاق ہے، جیسے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. تو یہ بھی خلیفہ ان کی خلافت پر اتفاق ہے. تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ خلافت صرف 30 سال تک رہی اور پھر بعد میں خلفاء نہیں آئے،
تو ایسی صورت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاح خلفاء عباسیہ جن نبی علیہ السلام کے طرز کے مطابق حکومت کی، تو ان کو تو امت خلیفہ مانتی ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خلافت 30 سال تک رہے گی، تو پھر کیا مطلب ہے؟ یہ تو معاملہ بہت مشکل ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر اس صورت میں مذکورہ حدیث جو ہے کہ خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ، نبی علیہ السلام کے طرز کے مطابق جو خلافت رہے گی، جس میں کوئی غرض نہیں ہوگا کسی کا، کسی غرض اور کسی مقصد کے لیے کوئی خلافت نہیں کرے گا، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خلافت ہوگی، تو وہ خلافت صرف 30 سال تک رہے گی۔ اس کے بعد خلافت تو رہے گی، لیکن اس میں مخالفت بھی ہوگی، اور اس میں جنگیں بھی ہوں گے، فتنے بھی ہوں گے، اور اس میں انسان کی نبی علیہ السلام کی تابع داری سے کچھ اعراض بھی ہوگا، کسی جگہ کچھ کمی بیشی بھی ہوگی، تو یہ بات کی خلافتوں میں یہ ہوگا۔ اور جو 30 سال کی خلافت ہوگی وہ بالکل ان اعراض سے، فتنوں سے بالکل پاکیزہ ہوگی۔ تو پھر اس صورت میں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ 30 سال تک تو خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی، اس کے بعد کبھی خلافت رہے گی اور کبھی خلافت نہیں رہے گی، اور جب خلافت ہوگی تو وہ بھی خلافت علی منہاج النبوہ 100% نہیں ہوگی، اس میں کوئی کمی بیشی پائی جائے گی۔ تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ خلافت علی منہاج النبوہ 100% تک وہ 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد خلافت ہوگی، لیکن کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، اور جب ہوگی وہ بھی 100% نہیں ہوگی، اس میں کمی بیشی ہوگی۔ اور یا یہ مطلب ہے کہ خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر خلافت ٹوٹ جائے گی، پھر اس کے بعد پھر خلافت آئے گی اور کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، یہ مطلب۔ بہرحال جو پہلا مطلب ہے وہ زیادہ درست ہے کہ خلافت تو ہوگی لیکن خلافت علی منہاج النبوہ نہیں ہوگی۔ تو ایک تو خلافت اس کو کہتے ہیں کہ وہ بالکل نبی علیہ السلام کے تابع داری اور بالکل نبی علیہ السلام کے سنتوں کے مطابق جو ہے وہ خلافت کرے، امت کو سنبھالے اور دین کو مقدم رکھے دنیا پر، دین کو ترجیح دے دنیا پر۔ اور نمبر 2، پوری اسلامی ممالک جتنے بھی ہے دنیا میں ان سب کا ایک ہی خلیفہ ہو تو اس کو خلافت کہتے ہیں۔ اور اگر ہر ملک کا اپنا اپنا جو ہے وزیر ہو اور اپنا اپنا امیر ہو ہر ملک کا، تو ایسی صورت میں، اور ان سب کا کوئی بڑا خلیفہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ امراء ہے، یہ بادشاہ ہے، یا کوئی خلافت نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کل ہر ملک کا اپنا سربراہ موجود ہے، ہر اسلامی ملک کا اپنا سربراہ موجود ہے، اپنے فیصلے ہیں، ان سب ممالک کا کوئی ایک بڑا موجود نہیں ہے، تو یہ سارے امراء ہے، کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ خلیفہ پوری اسلامی دنیا کا ایک خلیفہ ہوتا تھا، پھر ہر ملک میں اس کا گورنر ہوتا تھا، اور پھر وہ خلافت بھی ایسی ہوتی تھی کہ دین کو مقدم رکھا جاتا اور دنیا کو بعد میں۔ اگر دنیا کو دین پر ترجیح دی جائے تو پھر بھی وہ خلافت نہیں رہے گی، وہ بھی بادشاہت اور امارت ہوگی۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کے بعد خلافت علی منہاج النبوت 30 سال تک رہی، اس کے بعد خلفاء آئے ہیں، لیکن وہ پوری 100% خلافت نہیں تھی، اس میں کوئی کمی بیشی تھی۔ اور یا یہ ہے کہ خلافت 30 سال بعد ٹوٹ گئی، پھر بعد میں امراء آئے اور بادشاہ آئے، اور پھر اس کے بعد پھر خلافت آئی، پھر خلافت ٹوٹ گئی، تو 30 سال کے بعد 30 سال تک مسلسل خلافت رہی، اور 30 سال کے بعد کبھی خلافت آتی تھی کبھی ٹوٹ جاتی تھی، یا یہ مطلب ہے۔ تو حدیث کے یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب زیادہ راجح ہے کہ خلافت علی منہاج النبوت 30 سال تک رہی، اس کے بعد خلافت رہی لیکن اس میں کوئی کمی بیشیاں آتی رہی، 100% خلافت نہیں تھی۔ تو فرماتے ہیں والخلافت 30 سنۃ، خلافت جو ہے وہ 30 سال تک رہی۔ ثم بعدها ملک و امارت، پھر اس کے بعد بادشاہت اور امارت تھی۔ قول علیہ السلام، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خلافت بعد 30 سنہ، میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ ثم یسیر بعدها ملکا عزوزا، اس کے بعد کاٹ دینے والی بادشاہت ہوگی، یعنی ایسی بادشاہت ہوگی جس میں ظلم اور فسوق اور فجور ہوگا۔ وقد استشهد علی علی رأس 30 سنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ 30ویں سال شہید کیے گئے۔ تو 6 مہینے رہتے تھے وہ، پھر حضرت حسن نے جو ہے خلافت کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ 30ویں سال شہید کیے گئے من وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ پر 30 سال مکمل ہو گئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 30 سال خلافت ہوگی۔ فمعاویہ، تو اس سے یہ نکلتا ہے کہ فمعاویہ ومن بعدہ لا یکون خلفاء بل ملوکن و امراء، تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد جو لوگ
بنے، سربراہ بنے اسلامی ممالک کے، تو لا یکون خلفاء، ان میں سے کوئی خلیفہ نہیں تھا، وہ خلفاء نہیں تھے بلکہ ملوک و امراء، وہ بادشاہ تھے اور امراء تھے۔ وہذا مشکل، اور فرماتے ہیں یہ بات بہت مشکل ہے کہ ان کو خلفاء یا امراء کہا جائے۔ لأن اہل الحل والعقد من الامة كانوا متفقین علی خلافت العباسیہ و بعض المروانیہ کعمر ابن عبد العزیز۔ فرماتے یہ بات اس لیے مشکل ہے کہ بہت سے مجتہدین اہل حل اور عقد نے، امت میں سے اہل حل اور عقد نے، بہت سے لوگ ایسے ہیں، اہل حل اور عقد سے مراد مجتہدین ہے، یعنی امت میں سے بہت سے مجتہدین ایسے ہیں کانوا متفقین علی خلافت العباسیہ، جو کہ خلفاء عباسیہ کی خلافت پر متفق ہے، و بعض المروانی، اسی طرح بعض مروانی خلفاء کے خلافت پر بھی متفق ہے۔ مروانی خلفاء میں سے جیسے کہ عمر بن عبد العزیز ہے مثال کے طور پر، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، تو یہ خلفاء تھے، تو ان کے خلیفہ ہونے پر مجتہدین متفق ہے، تو پھر ان کو خلافت سے نکالنا تو درست معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن پھر نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہت اور امارت ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لعل المراد، شاید کہ حدیث کی مراد یہ ہے کہ ان الخلافت الکاملۃ التی لا یشوبها شیء من المخالفت، کہ خلافت کاملہ جس میں کوئی غرض نہیں ہوگی، کوئی مخالفت نہیں ہوگی، اور اتباع سے، نبی علیہ السلام کی اتباع سے کوئی اعراض نہیں ہوگا، تکون 30 سنہ، وہ خلافت 30 سال تک رہے گی، یعنی خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی۔ وبعدها قد تکون خلافتا، قد تکون وقد لا تکون، اور اس کے بعد معاملہ ایسا ہو جائے گا کہ 30 سال کے بعد خلافت ٹوٹ جائے گی، کبھی خلافت ہوگی اور کبھی نہیں ہوگی۔ یہ مصنف نے ایک مطلب بیان کیا۔ دوسرا مطلب جو میں نے بیان کیا کہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اس کے بعد بھی خلافت ہوگی لیکن علی منہاج النبوہ نہیں ہوگی، اور کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ بالکل خلافت ہوگی نہیں، جیسے کہ آج کل ہے۔ آگے فرماتے ہیں ثم الاجماع على ان نصب الامام واجب انما الخلاف في انه يجب على الله تعالى وعلى الخلق بدلیل سمعی او عقلی۔ فرماتے ہیں کہ خلیفہ کا ہونا تو ضروری ہے امت میں، لیکن یہ خلیفہ کا مقرر کرنا کس پر واجب ہے؟ اللہ پر واجب ہے یا مخلوق پر واجب ہے؟ تو شیعوں کا یہ مسلک ہے، خاص کر امامیہ کا، کہ اللہ تعالیٰ پر خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ہے، امام کا مقرر کرنا واجب ہے، کہ مسلمانوں کا کوئی سربراہ ہو، اس کا مقرر کرنا اللہ پر واجب ہے کہ اللہ مسلمانوں کا کوئی سربراہ مقرر کر دے۔ اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک مخلوق پر واجب ہے کہ مخلوق اپنے لیے کوئی امام تجویز کرے گی۔ تو شیعوں سے پہلے سوال یہ ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ پر حکم چلائے، اللہ پر کوئی چیز واجب کرے، تو اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر اللہ خلیفہ مقرر کرے بھی تو امت کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے؟ اس لیے کہ وحی کا سلسلہ تو نبی علیہ السلام کے بعد بند ہو گیا، تو اس لیے شیعوں کا یہ مسلک درست نہیں ہے۔ لیکن شیعہ اس بات کے قائل ہے کہ ان کے مجتہدین پر آج بھی وحی نازل ہوتی ہے، اور ان کے امام جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں ان کا درجہ انبیاء سے بڑھ کر ہوتا ہے، جبریل ان کے پاس آتے ہیں، وہی ان کے پاس لاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ سارے فاسد عقائدے، پہلے ان عقیدوں کو ثابت کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر کسی امام کی امامت کو ثابت کرنا پڑے گا، ان کی بات کو ثابت کرنا پڑے گا۔ بہرحال اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مخلوق پر واجب ہے کہ اپنے لیے کوئی امام مقرر کرے۔ پھر عقلی دلیل سے یہ ثابت ہے کہ امام مقرر کرنا مخلوق پر واجب ہے، یا نقلی دلیل سے؟ تو فرماتے ہیں کہ نقلی دلیل سے یہ بات ثابت ہے کہ مخلوق کا اپنے اوپر امام مقرر کرنا یہ واجب ہے۔ وہ نقلی دلیل کیا ہے؟ نقلی یعنی جو قرآن اور حدیث کے دلائل ہیں ان میں سے، تو وہ نقلی دلیل نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اس کو اپنے زمانے کے امام کا علم نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، یعنی وہ ایسا مرا ہے جیسے کہ زمانے جاہلیت میں مرا ہو، جاہلیت کی موت مرا ہے۔ مسلمان کو اپنے امام کا علم ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مخلوق پر واجب ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد امت نے سب سے زیادہ اہم کام جس کو سمجھا وہ امام کے تقرری کو سمجھو، امام کو مقرر کرنا، یہ انہوں نے ضروری کام سمجھا سب سے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام کی تدفین کو مؤخر کر دیا اور پہلے اپنے لیے امام مقرر کیا، پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کے بعد نبی علیہ السلام کی تدفین کی اور جنازہ پڑھا گیا۔ اسی طرح ہر امام جب وفات پاتا، ہر امام کے موت کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات
کے بعد بلکہ وفات سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا، اور عمر رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد سب سے پہلا کام خلیفہ کی تقرری کیا گیا عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سب سے پہلا کام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ تو مسلمانوں نے ہر امام کی فوت ہو جانے کے بعد سب سے اہم کام اسی کو سمجھا کہ امام کو مقرر کیا جائے۔ اس لیے مخلوق پر یہ واجب ہے کہ اپنے لیے امام مقرر کرے۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں ثم الاجماع، پھر اجماع ہے علی اس بات پر کہ ان نصب الامام واجب، کہ امام کا مقرر کرنا واجب ہے۔ وانما الخلاف فی انه یجب علی اللہ او علی الخلق، پھر اختلاف اس بات میں ہے کہ اللہ پر واجب ہے کہ امام مقرر کرے یا مخلوق پر، اور اگر مخلوق پر ہے تو بدلیل سمعی او عقلی، دلیل سمعی کے ساتھ ہے یعنی نقلی دلیل کے ساتھ، قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام کا مقرر کرنا واجب ہے، یعنی یا عقل تقاضا کرتا ہے، عقلی دلیل ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں والمذہب، صحیح مذہب یہ ہے کہ انه یجب علی الخلق سمعا، کہ امام کا مقرر کرنا یہ مخلوق پر واجب ہے دلیل سمعی کے طور پر، سمعا دلیل سمعی کے طور پر، یعنی دلیل نقلی سے یہ بات ثابت ہے۔ دلیل نقلی یعنی قرآن اور حدیث سے، وہ نقلی دلائل کیا ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں لقول علیہ السلام، دلیل سمیع کے طور پر ثابت ہے اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ حدیث یہ ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانی، جو شخص مر جائے اس حال میں کہ اس کو اپنے زمانے کے امام کے علم نہ ہو، فقد مات میتۃ جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی امام کی پیروی نہ کرتا ہو، امام ہو لیکن وہ پیروی نہ کرتا ہو۔ آج کل تو امام ہے نہیں، کوئی خلیفہ ہے نہیں، تو اس لیے آج کل کے دور پر یہ حدیث صادق نہیں آتی۔ آگے اس کی مزید تشریح مصنف کریں گے، وہاں پھر اس کا مزید تذکرہ کریں گے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ وَلِأَنَّ الْأُمَّةَ قَدْ جَعَلُوا أَهَمَّ الْمُهِمَّاتِ بَعْدَ وفاة النبی علیہ السلام نصب الامام حتی قدموه علی الدفن، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ امت نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سب سے اہم کاموں میں سے سب سے اہم کام جو سمجھا وہ امام کی تقرری کو سمجھا، حتی قدموه علی الدفن، یہاں تک کہ امام کی تقرری کو نبی علیہ السلام کی تدفین پر بھی مقدم کیا۔ وَكَذَا بَعْدَ كُلِّ إِمَامٍ، اور اسی طرح ہر امام کے موت کے بعد امت نے یہ اسی طرح کیا۔ وَلِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ يَتَقَوَّفُ عَلَيْهِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَالْمُسْلِمُونَ لَا بُدَّ لَهُم مِّنْ إِمَامٍ يَقُومُ بِتَنفِيذِ أَحْكَامٍ وَإِقَامَةِ حُدُودٍ وَسَدِّ ثُغُورٍ إِلَى آخِرِهِ۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ امام کا تقرر کرنا امت پر کیوں واجب ہے، اور امت نے اس کو سب سے اہم کام کیوں سمجھا، حالانکہ نبی علیہ السلام کی تدفین سے پہلے بھی امام کی تقرری کو مقدم رکھا، اور اس طرح ہر امام کی وفات کے بعد دوسرے امام کی تقرری کو لازم سمجھا، سب سے اہم سمجھا۔ یہ کیوں اتنا اہم ہے امام کا تقرر کرنا؟ فرماتے اس لیے کہ امام کی تقرری کرنا اور امام مقرر کرنا اس لیے اتنا اہم ہے کہ بہت سے ایسے کام جو شرعی واجبات ہے اور دنیاوی امور ہے وہ امام کی تقرری پر موقوف ہے۔ امام ہوگا تو وہ کام ہوں گے، امام نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں ہوں گے۔ بہت سے شرعی کام بھی اور بہت سے دنیاوی کام بھی، دینی اور دنیاوی دونوں امور شریعت امام کی تقرری پر موقوف ہے۔ اب وہ کیا امور ہے؟ تو سب سے پہلا امر یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ کوئی امام مقرر کرے، اس لیے کہ وہ امام جو ہے وہ اس قوم کے احکام کی تنفیذ کرے، ان کے لیے احکامات نافذ کرے، شرعی احکامات کو نافذ کرے، حدود کو قائم کرے، جو لوگوں نے چوریاں کی ہے، زنا کیا ہے، اسی طرح کوئی غلط کام کیے ہیں، قتل کیے ہیں، ان کو سزا دے، جو حدود مقرر کرے، شرعی امور نافذ کرے، وسد ثغور، اور اسی طرح سرحدوں کی حفاظت کرے، اور وہ امام ان کے لشکروں کو تیار کرے، لشکر ہر وقت تیار ہو، کوئی بھی باطل اگر حملہ کرے تو اس حملے کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر تیار ہو، یہ امام تیار کرے گا، اگر امام نہیں ہے تو لشکر کہاں سے تیار ہوگا۔ اسی طرح اخذ صدقاتہم، ان کے صدقات کو مالداروں سے لے اور غریبوں پر خرچ کرے۔ اسی طرح جو غلبہ پانے والے لوگ ہیں، چور ہے، راہزن ہے اور راستے میں لوٹنے والے لوگ ہیں، ان کو مقہور کرے۔ مقہور کا مطلب یہ ہے کہ ان کو گرفتار کرے اور ان کو مناسب سزا دے۔
اسی طرح جمعے اور عید کے اجتماعات مقرر کرے، یہ بھی خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ وقت المنازعات والواقعات بین العباد، اور اسی طرح لوگوں کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں، جو ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ان کو حل کرے، یعنی قاضی اور عدالتیں مقرر کرے، ان عدالتوں کے ذریعے وہ جھگڑے حل ہو۔ اس طرح لوگوں کے گواہیوں کو قبول کرے، جو اپنے حقوق پر لوگ گواہیاں دیں گے ان گواہیوں کو قبول کرے، تو یعنی وہ عدالتی نظام کو مضبوط کرے، قاضی مقرر کرے تاکہ وہ لوگوں کے جھگڑے ختم کرے، ان کے گواہیاں قبول کرے۔ تو یہ سارے کام امیر کرے گا، امام کرے گا، اس لیے امام کی تقرری واجب ہے۔ اسی طرح چھوٹے بچے بچیوں کا جن کا کوئی ولی موجود نہیں ہے، ولی وارث نہیں ہے، تو ان کا نکاح کرائے۔ اسی طرح جو مال غنیمت آتا ہے اس مال غنیمت کو کیا کرے، تقسیم کرے۔ اس کے علاوہ اس طرح کے اور بہت سے امور ہیں جن کا کوئی متولی نہیں ہے، امت میں سے کوئی شخص اس کا متولی نہیں ہو سکتا، ان تمام امور کو ادا کرے، اور یہ تمام امور امام ہی ادا کر سکتا ہے، اس لیے امام کی تقرری واجب اور ضروری ہے۔ تو اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے وَلِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَالْمُسْلِمُونَ لَا بُدَّ لَهُمْ۔ فرماتے اس وجہ سے امام کی تقرری واجب ہے، لِأَنَّ كَثِيرًا، اس لیے کہ بہت سے واجبات شرعیہ ایسی ہے يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ جو امام کی تقرری پر موقوف ہے، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ، جیسے کہ مصنف نے اپنی اس قول کی طرف ان امور کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَالْمُسْلِمُونَ لَا بُدَّ لَهُم مِّنْ إِمَامٍ، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے کوئی امام ہو، یقوم بتنفیذ احکامہم، جو ان کے احکام کی تنفیذ کرے، ان کے احکام جاری کرے، ان کے لیے شرعی احکام جاری کرے، وإقامت حدودہم، اور ان کے حدود قائم کرے، ان کے لیے ان پر حدود قائم کرے، وسد ثغورہم، اور ان کے سرحدوں کی حفاظت کرے، وتجہیز جیوشہم، اور ان کے لشکروں کو تیار کرے، واخذ صدقاتہم، اور ان کے صدقات لینے کے نظام کو مقرر کرے تاکہ امیروں سے لیا جائے اور غرباء کو دیا جائے، وقہر المتغلبۃ والمتلصصۃ وقطاع الطریق، اسی طرح متغلبین، چوروں اور رہزنوں کو مقہور کرے، یعنی ان کو گرفتار کرے اور مناسب سزا دے، وإقامت الجموع والاعیاد، اسی طرح جمعے اور عید کے اجتماعات کو مقرر کرے، جمعے اور عید کی نماز کے انتظام کرے، وقطع المنازعات واقعات بین العباد، اسی طرح لوگوں کے درمیان جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کو ختم کرے، یعنی عدالتیں وغیرہ مقرر کرے، وقبول الشہادات القائمۃ علی الحقوق، اور اسی طرح وہ گواہیاں قبول کرے جو لوگ حقوق پر دے، یعنی عدالتی نظام کو مضبوط کرے، ان کے گواہیوں کو قبول کرے، وتجویز الصغار والصغائر الذین لا اولیاء لهم، اسی طرح چھوٹے بچیوں کی شادیاں کرائے جن کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، وقسمت الغنائم، اسی طرح جو مال غنیمت آئے جہاد میں اس کو تقسیم کرے، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَتَوَلَّاهَا أَحَدُ الْأُمَّةِ، اور اسی طرح اس کے مثل وہ امور سر انجام دے جن کے متولی افراد امت میں سے کوئی شخص نہیں ہو سکتا، جن کا امت کے افراد میں سے کوئی شخص اس کے متولی نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو حدود قائم کرے امت میں سے کوئی شخص، تو یہ امام کا کام ہے، تو یہ سارے ایسے کام کرے جو کہ امت میں سے کوئی ایک فرد نہیں کر سکتا۔ یہ مصنف نے بہت مختصر انداز میں امام کی ذمہ داریاں بتائی ہیں، وگرنہ بہت ساری ایسی ذمہ داریاں ہیں جن کی طرف مصنف نے صرف اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، اس بات میں اشارہ کر دیا کہ وہ تمام امور سر انجام دے جو امت میں سے کوئی ایک شخص اس کو نہیں سر انجام دے سکتا، وہ تمام کام جو ہے وہ امام کی ذمہ داری ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَا يَجُوزُ الْاِكْتِفَاءُ بِذِي شَوْكَةٍ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ وَأَيْنَ يَجِبُ نَصْبُ مَنْ لَهُ الرِّيَاسَةُ الْعَامَّةُ، یہاں سے ایک اعتراض کر رہے ہیں اور پھر مصنف اس کا جواب دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر ایک گلی میں، ہر ایک محلے میں کوئی ایسا شخص مقرر کر لے جو شان و شوکت رکھتا ہو، اور پھر یہ ہے کہ وہی اس گلی اور اس محلے اور اس علاقے کے تمام معاملات کو سنبھالے اور اس علاقے کے جو امور ہے اس کو سر انجام دے، جو ضروری امور ہے۔ تو جب ہر علاقے، ہر محلے میں اپنا ان کا ایک امام ہوگا جو ان کے تمام امور سر انجام دے گا، تو پھر پوری امت کے لیے کسی ایسے شخص کو مقرر کرنا جس کو ریاست عامہ حاصل ہو، تمام امت کے لوگوں پر اس کو حکمرانی حاصل ہو، پھر اس کا مقرر کرنا کہاں سے واجب ہوگا؟
ہر گلی میں ایک بندہ ہونا چاہیے؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم ہر گلی علاقے میں ایک شخص مقرر کر لیں تو اس سے جھگڑے پیدا ہوں گے، اور ایسے جھگڑے پیدا ہوں گے جو دینی اور دنیاوی امور میں خلل پیدا کر دیں گے اور رخنہ اندازی ہوگی، جیسے کہ ہم اپنے زمانے میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہر گلی اور علاقے کو تو چھوڑو بلکہ ہر ملک کا ایک حکمران ہے، ایک اسلامی ملک کا ایک حکمران دوسرے اسلامی ملک کا دوسرا حکمران ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپس میں لڑتے ہیں صرف اس غرض کے لیے تاکہ یہ دوسرا ملک بھی مجھے مل جائے، اس کی حکمرانی بھی مجھے مل جائے۔ تو جب ملک کو چھوڑیں بلکہ ہر علاقے میں ایک سربراہ ہوگا تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر تو لڑائی جھگڑے ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر گلی میں یہ لڑائی جھگڑے بپا ہوں گے، اور جب لڑائی جھگڑے ہر جگہ بپا ہوں گے تو پھر دینی امور سر انجام دینا اور دنیاوی امور کو سر انجام دینا مشکل ہو جائے گا، اور لوگ اپنے جھگڑوں میں ہی پھنسے رہیں گے، چاہے جائے کہ وہ دنیا کی طرف، دین کی طرف راغب ہو یا دنیا کی طرف راغب ہو، تو اس سے دینی اور دنیاوی امور میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ تو اب آپ عبارت کو دیکھیں، اعتراض کو سنیں، اس کے بعد جواب ہے۔ فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ، اگر یہ کہا جائے لِمَ لَا يَجُوزُ الِاكْتِفَاءُ بِذِي شَوْكَةٍ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ، یہ کیوں جائز نہیں ہے کہ ہم ہر گلی محلے میں ایک ذی شوکت آدمی پر اکتفا کریں، یعنی وہ ہماری امور سر انجام دے۔ وَمِنْ أَيْنَ يَجِبُ نَصْبُ مَنْ لَهُ الرِّيَاسَةُ الْعَامَّةُ، اور جب ایسا ہو جائے گا تو پھر کہاں سے یہ واجب ہے کہ کسی ایسے شخص کو مقرر کیا جائے جس کو ریاست عامہ حاصل ہو؟ قلنا، تو مصنف کہتے ہیں اس کا ہم یہ جواب دیں گے لِأَنَّهُ يُؤَدِّي، اس وجہ سے ایسے شخص کا مقرر کرنا واجب ہے جس کو ریاست عامہ حاصل ہو، اس وجہ سے کہ يُؤَدِّي إِلَى مُنَازِعَاتٍ وَمُخَاصِمَةٍ مُفْضِيَةٍ إِلَى اخْتِلَالِ أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا كَمَا نُشَاهِدُ فِي زَمَانِنَا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک امام واجب ہے، اس لیے کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ لے جائے گی امت کو منازعات و مخاصمات، لڑائی جھگڑوں کی طرف، مفضیت، جو ایسے لڑائی جھگڑے ہوں گے جو لے جائیں گے امت کو دینی اور دنیاوی امور میں خلل کی طرف، اور دینی اور دنیاوی امور کو سر انجام دینے میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ کما نشاہد فی زماننا ھذا، جیسے کہ ہم اپنے اس زمانے میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے بادشاہ ہیں اسلامی ممالک کے جو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ فإن قیل، اگر یہ کہا جائے کہ فلیکتف بذی الشوکۃ لہ الریاست العامۃ اماما کان غیر امام فإن انتظام الامر يحصل بذلك كما في عهد الاتراک، قلنا نعم يحصل بعض النظام في امر الدنيا ولكن يختل امر الدین وهو الامر المقصود الاهم والعمدۃ العظمى۔ فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے، کوئی یہ اعتراض کرے کہ ٹھیک ہے ہم کسی ایسے شخص کو مقرر کر لیتے ہیں جس کو ریاست عامہ حاصل ہو، پوری امت کے لوگوں پر سربراہی اس کو حاصل ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ امام ہو، یعنی امام کی صفات کو اس میں پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں جو قریشی ہو، نبی علیہ السلام کے دین کا متبع ہو، نبی علیہ السلام کے احکامات کو اور دین کو جانتا ہو اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر حکومت چلائے نبی علیہ السلام کے احکامات کے مطابق، اور بادشاہ کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے حکومت چلائے۔ تو اگر کوئی اعتراض کرے کہ ٹھیک ہے ہم کسی ایسے شخص کو مقرر کر لیں گے جس میں امام کی صفات کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا سربراہ ہو اور اپنی مرضی سے ہمارے اپنے مصلحت کے مطابق ہمارے امور کو چلائے، تو فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسا تو ہو جائے گا کہ ایسا شخص مقرر ہو جائے گا، لیکن اس سے یہ خرابی لازم آ جائے گی کہ دینی امور تو ٹھیک ہے ہمارے چلیں گے، دنیا کے امور تو ہمارے چلیں گے، وہ اپنی مصلحت سے چلائے گا، لیکن دینی امور میں خلل آ جائے گا، کیونکہ جب وہ امام کی صفات اس میں نہیں ہوں گی تو وہ دین کو جانے گا ہی نہیں، اس کو دین کا پتہ نہیں ہوگا، جب دین کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر دینی امور میں خلل پیدا ہو جائے گا، اور یہی صورت ہوگی جس طرح ہمارے زمانے میں ہمارے حکمرانوں نے دین کا جو حال کر دیا یہی حال ہوگا پھر۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ پھر دین کا یہ حال ہوگا، حالانکہ امامت سے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ دین کو ترقی ہو، اسلام جو ہے تمام ادیان پر غالب آئے، یہ مقصد ہے۔ تو امام کی تقرری سے صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کی دنیا چلے، بلکہ بڑا مقصد امام کی تقرری کا یہ ہے کہ اسلام جو ہے اس کے امور جو ہے شرعی امور جو ہے اس کی تنفیذ کی جائے، اس کو نافذ کیا جائے، اور اسلام جو ہے وہ غالب ہو اور اس کو دنیا پر ترجیح دی جائے۔ تو اگر ایسے آدمی کو مقرر کریں گے جس میں خلیفہ کی صفات نہیں ہوں گی تو ایسی صورت میں تو پھر یہ اسلام کے احکامات کے بالکل مخالف ہے کہ آپ دنیا کو دین پر ترجیح دے رہے ہیں، تو اس لیے ایسے آدمی کا مقرر کرنا درست نہیں ہے جس میں امام کی صفات نہ ہو۔
بلکہ امام کی صفات کے اہل کو امام مقرر کرنا چاہیے، اس میں امام کی صفات ہو، اس لیے امامت ضروری ہے، صرف سربراہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ امامت ہوگی تو وہ دین کو عظمت دے گا، جو کہ امامت کا بہت بڑا مقصد ہے، امام کی تقرری کا بہت بڑا مقصد ہے، وہ رہ جائے گا اگر ہم غیر امام کو سربراہ بنائیں گے تو فرماتے ہیں کہ فنقیل، اگر یہ کہا جائے کہ فلیکتف بذی شوکت لہ الریاست العامۃ اماما، فرماتے ہیں اگر کسی ذی شوکت شخص پر اکتفا کیا جائے اور اس کے لیے ریاست عامہ ہو، امام کان و غیر امام، چاہے وہ امام ہو یا نہ ہو، یعنی اس میں امام کی صفات ہو یا نہ ہو، تو یہ بھی کافی ہے۔ فإن انتظام الامر یحصل بذلک کما فی عہد الاتراک، تو اس لیے کہ امور کا انتظام تو صرف ایک سربراہ کے مقرر کرنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ اس میں امامت کی صفات نہ ہو، کما فی عہد الاتراک، جیسے کہ ترکیوں کے زمانے میں تھا۔ قلنا، تو اس کا ہم فرماتے ہیں، ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ نام بالکل، امور کے انتظام تو ہو جائے گا، لیکن یحصل بعض النظام فی امر الدنیا، لیکن اس سے دنیا کے بعض امور کا انتظام ہو جائے گا، لیکن یختل امر الدین، لیکن دین کے جو معاملات ہیں اس میں خلل آ جائے گا۔ وہو الامر المقصود الاہم والعمدۃ العظمی، اور اصل میں تو امام کی تقرری سے بڑا مقصد جو ہے اور عمدہ مقصد جو ہے وہ دین کے امور کا انتظام کرنا ہے، نہ کہ دنیا کے امور کے انتظام۔ فإن قیل، آگے فرماتے ہیں اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ خلافت تو آپ نے حدیث پیش کی کہ 30 سال رہے گی، 30 سال کے بعد پھر خلافت نہیں رہے گی، اس کے بعد بادشاہت اور ملوکت ہوگی، امارت ہوگی، اور پھر ساتھ آپ نے یہ بھی حدیث پیش کی کہ کوئی شخص اگر اس حال میں مر جائے کہ اس کو اپنے زمانے کی امام کا علم نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، تو ان دونوں حدیثوں کو ملائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امامت اور خلافت کا جو دورہ تھا وہ 30 سال ہے، 30 سال کے بعد امامت ختم، خلافت ختم۔ اب جتنی بھی امت اس 30 سال، نبی علیہ السلام کی وفات کے 30 سال بعد آ رہی ہے، تو وہ تمام لوگ جاہلیت کی موت مر رہے ہیں، اس لیے کہ 30 سال کے بعد تو خلافت ختم ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق، تو جب خلافت نہیں ہے، کوئی خلیفہ نہیں ہے، تو کوئی امام ہی نہیں ہے، جب امام نہیں ہے تو سارے لوگ جاہلیت کی موت مر رہے ہیں۔ تو اس کے 2 جواب مصنف نے دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ اس حدیث کی ہم نے اوپر تشریح بیان کی تھی کہ اس حدیث میں خلافت سے مراد مطلق خلافت نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد خلافت ہوگی، لیکن وہ خلافت علی منہاج النبوہ نہیں ہوگی، اس میں کچھ کمی بیشی ہوگی، تو لہٰذا 30 سال کے بعد بھی خلافت ہے، تو 30 سال کے بعد جو لوگ پیدا ہوں گے وہ اپنے زمانے کے خلیفہ کو مانیں گے، اس کا اتباع کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خلیفہ ہی نہیں ہے، خلیفہ ہے، لیکن خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال ہے، وہ خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال بعد ختم ہو جائے گی، اس کے بعد خلافت رہے گی، تو بعد کے لوگوں کو اپنے خلفاء کو ماننا پڑے گا، اگرچہ ان میں کچھ کمی بیشیاں ہوں گی۔ تو ایک جواب تو یہ ہے، تو لہٰذا جب وہ لوگ اپنے خلیفہ کو مانیں گے تو وہ جاہلیت کی موت نہیں مریں گی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث میں آیا کہ خلافت 30 سال تک رہے گی، اور دوسری حدیث میں آیا کہ اپنے امام کو پہچاننا ضروری ہے، تو خلیفہ الگ ہے اور امام الگ ہے، تو خلافت تو 30 سال بعد ختم ہوگی، اب کوئی خلیفہ نہیں رہے گا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ امامت بھی نہیں رہے گی، امامت تو ہے، امامت تو قیامت تک رہے گی، تو امام جو ہے اپنے امام کا جاننا ضروری، حدیث میں آیا، اگر امام کو نہیں جانے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا، یہ نہیں کہا کہ خلیفہ کو نہیں جانے گا۔ لیکن آگے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا جواب ہے یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں خلیفہ اور امام ایک ہی ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، یہ جو فرق کیا ہے امامت اور خلافت میں، یہ شیعوں کے ہاں ہے کہ شیعہ خلیفہ کو الگ مانتے ہیں اور امام کو الگ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں خلیفہ وہ ہے جو مسلمانوں کا سربراہ ہو بس، اور امام وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی نیابت جس کو حاصل ہو اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جو ہے وہ حکومت کرے، وہ امام ہے۔ اس لیے وہ فرماتے کہ خلفائے ثلاثہ ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ خلفاء تو ہیں لیکن امام نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے حق مارا ہے، نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق انہوں نے، طریقے کے مطابق انہوں نے حکومت کو نہیں چلایا، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے وہ ان کو خلیفہ مانتے ہیں لیکن امام نہیں مانتے۔ اور خلفائے عباسیہ کے بعد تو یہ معاملہ اور بھی مشکل ہو جائے گا۔
اس لیے کہ خلفائے عباسیہ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خلافت کو اس طرح نہیں چلایا جس طرح اس کو چلایا جائے۔ تو یہ دو جواب ہیں، اور دوسرے جواب کی تضعیف مصنف نے بیان کی ہے۔ بہرحال آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے فإن قیل، اگر یہ کہا جائے کہ فعلی ما ذکر، یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ ان مدت الخلافت 30 سنۃ، کہ خلافت جو ہے وہ تو 30 سال رہے گی، یکون الزمان بعد الخلفاء الراشدین خالیا عن الامام، تو لہٰذا اس سے یہ لازم آئے گا کہ خلفاء راشدین کے بعد زمانہ امامت سے خالی ہے، فیعصی الامت کلہم، اس تو پھر تو تمام امت گناہگار ہو گئی، ویکون میتتہم میتۃ الجاہلیہ، اور ان کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہے، اس لیے کہ وہ امام ہے نہیں تو امام کو جانیں گے نہیں، جب امام کو جانیں گے نہیں اسی طرح مریں گے تو نبی علیہ السلام نے اس کو جاہلیت کی موت قرار دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قلنا، ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قد سبق، یہ بات پہلے گزر چکی کہ ان المراد الخلافت الکاملہ، کہ حدیث میں جو خلافت ہے اس سے مراد خلافت کاملہ ہے، تو خلافت کاملہ 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد خلافت رہے گی، تو لہٰذا کوئی جاہلیت کی موت نہیں مرا، اپنے خلیفہ کو مانیں گے اگرچہ وہ خلافت کاملہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو مانیں گے تو جاہلیت کی موت نہیں مرے گی۔ فلو سلم، اگر یہ تسلیم کر دیا جائے کہ ٹھیک ہے امامت ختم، خلافت ختم ہوگی 30 سال کے بعد، کوئی خلیفہ نہیں ہے، تو فلعل دور الخلافت تنقضی، تو پھر اس کا جواب یہ ہے، تو پھر امید ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ خلافت کا دور تو ختم ہو گیا، دون دور الامامہ، لیکن امامت کا دور ختم نہیں ہوا، اور حدیث میں امامت کے بارے میں آیا کہ جو امام کو نہیں جائے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا، بنا علی ان الامامت عام، اس بات پر بنا کرتے ہوئے کہ امامت جو ہے وہ عام ہے، خلافت خاص ہے، امامت عام ہے، امامت صرف سربراہ کو کہا جائے گا، اور خلافت جو ہے وہ علی منہاج النبوہ پر جو سربراہی کرے گا وہ خلیفہ ہوگا۔ لیکن آگے فرماتے ہیں لیکن هذا الاصطلاح مما لم نجده من القوم، فرماتے ہیں لیکن یہ اصطلاح یعنی یہ دوسرا جواب ہم نے دیا ہے اور یہ اصطلاح پیش کی ہے، فرماتے ہیں یہ ایسی اصطلاح ہے کہ اس کو ہم نے قوم میں سے نہیں پایا، یعنی اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، بل من الشیعۃ، بلکہ شیعہ اس بات کے قائل ہے، بل من الشیعۃ من یزعم، بلکہ شیعہ میں سے کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان الخلافت عام، کہ خلافت عام ہے اور امامت خاص ہے، ولہذا یقولون، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بخلافت الائمۃ الثلاثۃ دون امامتہم، وہ خلفائے ثلاثہ کے خلافت کے تو قائل ہے لیکن ان کی امامت کے قائل نہیں ہے۔ واما بعد الخلفاء العباسیہ فالامر مشکل، اور فرماتے ہیں کہ خلفائے عباسیہ کے بعد تو یہ معاملہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ خلفائے عباسیہ کہ وہ تو ان میں تو نہ کوئی خلیفہ تھا اور نہ کوئی امام تھا، تو ایسی صورت میں تو پھر معاملہ اور بھی مشکل ہو جائے گا، تو وہ تو پھر سارے کے سارے جاہلیت کی موت مریں گے۔ اس لیے جو پہلا جواب ہے وہ زیادہ اہم ہے اور زیادہ درست ہے کہ خلافت کا زمانہ ختم ہو گیا لیکن امامت کا زمانہ اب بھی، خلافت تو ختم ہوگی، خلافت علی منہاج النبوہ ختم ہوگی، لیکن خلافت اب بھی باقی ہے، اگرچہ اس میں کچھ کمی بیشیاں ہیں لیکن خلافت موجود ہے۔ تو 30 سال جو نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ 30 سال خلافت رہے گی، وہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے۔ رب العالمین